الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ اور ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند ٹوٹ جائیں گے فوراً گناہگاروں کے قید و بند حشر کو کھل جائے گی
رسول اللہ. صدر گرامی قدر مخدوم محتشم حضرت علامہ پروفیسر محمد نواز صاحب خطیب اعظم گلپور، میزبان مکرم عزت مآب حضرت قبلہ علامہ جمیل احمد قدری صاحب خطیب مسجد حاضہ، برادر عزیز عزت مآب حضرت علامہ ثابت کمال صاحب ناظم دعوت و تبلیغ ادارہ منہاج القرآن، نقیب محترم علماء کرام، قرائے کرام، سلطانیہ ینگ میلاد کمیٹی علاقہ حاضہ، خوش نصیب اور خوشبخت تمام برادران اسلام، حضرات گرامی، پہلے تو آپ کا یہ خوبصورت عظیم الشان اور فقید المثال اجتماع، اور وہ بھی اس غضب کی شدید ٹھنڈ، یہ ہے اللہ کی وعد. تو اس ٹھنڈ میں، اس سردی میں، اور یہ کھچا کھچ بھرا ہوا مسجد کا اجتماع، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو قبر میں، حشر میں اپنے نبی کا ساتھ عطا فرمائے. اور جس دوست نے جہاں جہاں سے اس خوبصورت میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں جس انداز سے بھی حصہ لیا، اللہ انہیں دارین کی عزتیں عطا فرمائے. اب گزارش یہ ہے کہ ناراض بھی نہ ہونا. اب کہتے ہیں بھیڑے رونے نالو چپ چنگے، یہ مثال ہے. اس لیے میرے پیارے بھائی نے، علامہ کمال صاحب نے زبردست جاندار اور شاندار آقا کریم کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کیا. نقیب محترم نے بھی اور آپ نے بھی پوری فریاد کے ساتھ داد دی ہے. لیکن میرا تھوڑا سا مزاج مختلف ہے. میں مولانا الیاس قادری صاحب کا مقلد، ایک چوپتے 100 سوکھ، یعنی وہ لکھ کے رکھتے ہیں ایک چوپ 100 سوکھ. اس لیے مجھے آپ پہ اعتبار ہے بھائی. یہ بس زیادہ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت پیر نصیر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو سمجھ نہ آئے اور وہ چیخ کے کہے سبحان اللہ، فرماتے ہیں یہ بھی عذاب ہے. جس کو سمجھ نہ آئے، جیسے یہ چند چلور بیٹھے ہیں ایسے بے سمجھے سبحان اللہ. جس کو سمجھ نہ آئے اور وہ چیخ کے کہے سبحان اللہ، یہ خطیب کے لیے عذاب ہے. اور جس کو سمجھ نہ آئے اور دھڑوٹ جائے، یہ بھی خانہ خراب. اس لیے میری آپ کو کھلی چھٹی ہے، چپ بیٹھے. آپ بیٹھے جو ہیں، ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے. تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے.
اعتبار ہے، خالی اعتبار نہیں پیار ہے، ایک بار نہیں 100 بار ہے. اتنے میرے بھائی، میرے بچے، میرے پیارے، میرے بزرگ دور دور سے جب آ گئے ہیں، شک تو مٹ گئے. شک آپ کی محبت میں رہا ہی نہیں. اس لیے اس شک کو مٹا کے، سر جھکا کے یا سر اٹھا کے، جیسے آپ کا دل ہے، کان دھر کے غور کر کے میری گزارشات سنیں. برادران عزیز، میں نے جس آیہ مبارکہ کا سہارا لیا ہے، اس میں اللہ تعالی میرے نبی کو، ہمارے نبی کو ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب، وہ وقت آئے گا اللہ آپ کو اس مقام پہ لے جائے گا. کس مقام پہ لے جائے گا؟ تجھے اپنی کرسی پہ بٹھائے گا. جب اللہ تجھے اپنی کرسی پہ بٹھائے گا، وہ مقام عام نہیں، وہ مقام محمود ہوگا، رب بھی موجود ہوگا، اور ہر صاحب ایمان تجھ پہ وہاں پڑھتا درود ہوگا، رب جو موجود ہوگا. اور وہاں کعبہ اور قبلہ صرف تیرا وجود ہوگا، تو کرسی پہ موجود ہوگا، تیرا رب بھی تجھ پہ پڑھتا درود ہوگا. وہ وقت ضرور آئے گا، اللہ پوری کائنات کو جمع فرمائے. اور یہ آیت قرآنی ہے، 15واں سپارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، پکی پیڈی دلیل ہے. جو انکار کرے وہ مومن نہیں، ذلیل ہے، کیونکہ یہ قرآن کی دلیل ہے. اور ذرا اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ حضور کو رب فرماتا ہے آپ کا مقام ہوگا محمود، آپ کا مقام ہوگا محمود. آپ نے سنا ہوگا یقیناً میرے نبی کا رب نے متعین کیا کہ حشر میں مقام ہوگا محمود، اور اپنے لیے کہا. حضرت حسان بن ثابت کہتے فَذُو الْعَرْشِ محمود وَهَذَا محمد. رب کا نام محمود، رب کا نام محمود، میرے نبی کا مقام محمود. سمجھے؟ مقام کہتے ہیں جہاں بندہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہوتا ہے، وہ اس کا مقام ہے. تو محمود میرے نبی کا مقام ہے، محمود اللہ کا نام ہے. سمجھا آپ نے؟ محمود میرے نبی کا مقام ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے کہ محمود میرے نبی کا. تو مقام کیا ہوتا ہے؟ مقام پیر رکھ ڈالی جا، جتھے بندہ پیر رکھ کے پیر دھر کے کھلوندا ہے، وہ ہے مقام. تو حضور کا محمود مقام ہے، اور محمود اللہ کا. میرے نبی تیری عظمت کو سلام، اتنا بلند تیرا مقام ہے. اللہ. حضرت حسان، میں قربان، یہ ہے میرے نبی کی شان. یہ
یہ جو نعرے ہوتے ہیں یہ بھی کچھ کچھ پیارے ہوتے ہیں، اس پہ فقیروں کے گزارے ہوتے ہیں، اور یہ بھی سمجھنے کے اشارے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے ویسے کہا میرا پروگرام وہی پرانا ہے، لیکن یہ جو نعرہ لگے نا سمجھا کے تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ گل سمجھ آ گئی۔ اگر گل سمجھ وچ آوے تے بندہ نعرہ لاوے، اللہ یہ جے بندہ انہوں مٹھائی نہ کھلاوے۔ تو میری گزارش سمجھنے کی کوشش فرمائیں گے کہ حضور کا مقام محمود، اللہ کا نام محمود، حضور تھے ایک دن خود موجود، صحابہ بیٹھے پڑھ رہے تھے درود، خوبصورت تھا نبی کا وجود، آیا جو حسان شروع کر دیا بیان، آئے جو حسان شروع کر دیا بیان۔ اب کیا تھا بیان؟ کہنے لگے شق لہو من اسمہ لیجلہ، خود رسول اللہ کے سامنے حسان بول رہا ہے، بند ور کے کھول رہا ہے، محبت کے موتی رول رہا ہے، شیطان سن کے ڈول رہا ہے کہ صحابی کیا بول رہا ہے۔ لیکن یاد رہے حضرت حسان نبی کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں، اور یہ حدیث تقریری بن جاتی ہے، خالی حسان کا قول نہ رہا، فرمایا شق لہو من اسمہ لیجلہ، فرمایا صحابہ مزہ دیتا ہے کہ جدی تعریف ہو رہی ہوئے وہ پہلو وچ بیٹھا ہوئے، صحابی تک تک کے مزے حسن نبی کے چکھ چکھ کے نگاہ اودے مکھڑے تے رکھ رکھ کے بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ شق لہو من اسمہ، رب نے اپنے نام کے کلیجے کو چیرا، رب نے اپنے نام کے سینے کو شق کیا، چیرا، رب نے اپنے نام کے سینے کو کھولا۔ جب شقا، شق کہتے ہیں چیرنے کو، شقا لہو من اسمہ، اللہ نے اپنے نام کے سینے کو کھولا، چیرا، اپنے نام کے کلیجے کو رب نے چاک کیا، کس لیے؟ اور میں بول رہے ہو جس لیے۔ شق لہو من اسمہ، کیوں رب نے اپنے نام کو چیرا؟ کیا کرنا تھا؟ فرمایا اپنے نام کے کلیجے سے رب نے اپنے نبی کا نام نکالا۔ کہاں سے یہ محمد، یہ میٹھا نام، یہ محمد میٹھا نام صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، یہ میٹھا نام رب نے بنایا، پر کہاں سے آیا؟ فرمایا شق لہو، رب نے اپنے نام کے سینے کو کھولا، سینے کو چیرا، اپنے نام کے کلیجے سے اپنے یار کا نام نکالا۔ واہ کملی والا، میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی کے پیارے صحابی کہہ رہے ہیں
کہتے ہیں دلیل کے بغیر نہیں بول رہا. ہم نے کہا یہ کیا بات کر دی کہ اللہ نے اپنے نام کے سینے کے اندر کے اپنے نبی کا نام نکالا کیسے؟ دلیل دی. کہا جانتے نہیں ہو فَذُو الْعَرْشِ محمود وَهَذَا محمد. رب کا نام محمود ہے، محمد محمود میں موجود ہے. ہم پاگل نہیں ہیں کہ اس سردی میں مجھے لاہور سے بلایا. کمال صاحب نے بھی کمال فرمایا. میرا بھائی پتہ نہیں کتنی دور سے آیا. قبلہ نواز صاحب نے آپ نے صدر بنایا اور اس سردی میں آپ کو پکڑ کے لا بٹھایا اور سب نے ایک ہی نعرہ لگایا. جزاک اللہ بارک. سمجھا آپ نے؟ حضور کا نام آپ نے نہیں، میں نے نہیں، اللہ نے بنایا. پر کہاں سے رب لایا؟ فرمایا اپنے نام کے اندر سے. کون سا رب کا نام؟ کا ذو العرش محمود. وہ جو عرش والا خدا ہے اس کا ایک نام محمود ہے اور محمود کے اندر محمد موجود ہے. محمود کے اندر محمد موجود ہے. جو معنی محمود کا وہی معنی محمد کا. محمود بھی اسی کو کہتے ہیں جس کی تعریف شروع تو ہو پر ختم کبھی نہ ہو. اور محمد بھی اسی کو کہتے ہیں جس کی تعریف کا آغاز تو ہو پر نہ اتمام ہو نہ انجام ہو. جس کا پڑھتا رب خود درود و سلام ہو. اس کے ذکر کا کیسے اختتام ہو. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کھوئی رٹنے والوں کو ہمارا سلام. بلکہ جس ہونٹ پہ ان کا نام ہو اس کو بھی ہمارا. بلکہ جس مسجد میں ان کا نام ہو اس مسجد کو ہمارا سلام ہو. سمجھو میرے پیارو، میرے رب نے محمود کے اندر سے محمد نکالا. اور یہ کس نے بولا؟ حضرت حسان نے کہ محمود کے اندر محمد موجود ہے. لیکن حد سے بات آگے نکل گئی، بات بدل گئی. بلکہ کچھ لوگوں کے کلیجے پہ چھری چل گئی جب رب نے آگے بول دیا کہ میرے نبی کا مقام محمود ہے، میرا نام محمود ہے. امام قرطبی نے اسی منزل پہ کہا کہ محمود مقام کہاں ہوگا، کیا ہوگا؟ فرمایا رب تعالی جب پوری کائنات کو اکٹھا کرے گا، حشر کرے گا. جب کائنات کا رب حشر کرے گا انہیں جمع کر کے جیسے ترکش میں تیر ہوتے ہیں ایسے اکٹھا کر کے کھڑا کر دے گا. ان کی گردنیں فولاد کی بنا دے گا تاکہ کوئی ہل نہ سکے. آپ تو ہل رہے ہیں ادھر ادھر،
ٹھنڈ بھی ہے، موسم بھی اچھا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا اور پھر رب تعالیٰ ایک نظر جو جلال کی فرمائے گا، ہر کوئی اپنے پسینے میں ڈوب، اور پسینہ یہ والا نہیں، جہنم کا پسینہ، کچھ ٹخنوں تک ڈوبیں گے، کچھ پنڈلی تک ڈوبیں گے، کچھ گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبیں گے، کچھ کمر تک، کچھ سینے تک، کچھ گردن تک، کچھ بدبخت پورے کر جلال میں جب رب آئے گا۔ قرآن پڑھتے رہتے ہو، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جلال میں آ کر اللہ چودہ طبق کو پکڑ کے مٹھی میں بند کر دے، یقول الانسان این المفر، بے بس آدمی بولے گا اب بھاگوں کہاں، کدھر جاؤں، کہاں جاؤں؟ آواز آئے گی کلا لا وزر، تو جہاں بھی جائے گا مجھے ہی پائے گا، کہاں جائے گا؟ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، بھاگ کہاں بھاگتا ہے؟ وہ وقت گیا کہ تو ایک ملک سے بھاگ کے دوسرے ملک میں جاتا تھا، پاکستان کو کھاتا تھا، لندن ڈیرے لگاتا تھا، تو پھر واپس نہیں آتا تھا۔ وہ وقت گیا کہ تجھے سعودیہ پناہ دیتا تھا، وہ وقت گیا تو چاچے سے بھاگتا تھا، ماما تجھے پناہ دیتا تھا، وہ وقت گزر گیا تو کشمیر سے پاکستان بھاگ جاتا تھا۔ آج لا وزر اِلَىٰ رَبِّكَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، کوئی مفر مکر نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں، وما قدر اللہ حق قدرے، اور بے قدرے لوگوں تم نے میری قدر نہ کی۔ یہ کون بول رہا ہے؟ اللہ بول رہا ہے، اللہ بول رہا ہے۔ اس عالم میں جب رب جلال میں آئے گا اور پھر اتریں گے اس کے جلالی فرشتے، اور کچھ مجرموں کو پکڑ کے یہاں سے پکڑیں گے، ٹانگیں اور پاؤں کھینچ کے پیچھے سے یہاں ناک پہ باندھ دیں گے، اور آواز آئے گی خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ۔ آج تو آپ اور ہم سٹیج پہ کھڑے ہو کے چھاتی تاڑ کے کہہ دیتے ہیں، اور سننے والے بھی چپ کر کے سہ لیتے ہیں، لیکن اس دن پہ نظر دوڑاؤ اور کائنات کی بے بسی پہ غور فرماؤ۔ سورہ حج میں اللہ فرماتا ہے جب اللہ جلال میں آئے گا، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اتنی سمجھدار تو آپ سارے ہیں کہ ماں کو سب سے زیادہ پیارا کون سا بچہ یا بچی ہوتی ہے؟ جو دودھ پی رہا، جو ماں کی گود میں ہوتا ہے، جو دودھ پیتا ہے، ماں کو سب سے زیادہ پیارا بے بس جو ہوتا ہے، ہیلپ لیس، مجبور۔ اس لیے ماں اس کے لیے جیتی ہے، اسی کے لیے مرتی ہے۔ اگر وہ دریا میں گر جائے تو چھلانگ لگا دیتی، اپنی زندگی کا چراغ بجھا دیتی، راتوں کی نیند اڑا دیتی، کس کے لیے؟ جو دودھ پیتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے جس دن میں جلال میں آؤں گا، یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، میں دودھ پیتے بچے اچھال کے پھینکے گی، اور انہیں ہوش بھی نہ ہوگا کہ کوئی ہمارا دودھ بھی پیتا، کوئی ہماری گود میں بھی سوتا تھا، کوئی ہمارا بچہ بھی ہوتا تھا۔ آپ سب سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟
جب ماں دودھ پیتے بچے بھول جائے اور ایسے موسم میں کوئی آئے اور گنہگاروں کو پکڑ کے چھاتی سے لگائے، بندہ کیوں نہ اس کی یاد منائے۔ ٹکے ٹکے کا ملا میلاد پہ فتوے لگائے، کوئی اس نیچ کو پکڑ کے لائے، اے بد نصیب تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ بد نصیبہ اس با وفا نبی کی یاد سے روکتا ہے، کتابیں چھاپتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی۔ من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا۔ میں نے عرض کیا، آپ سمجھے؟ مائیں دودھ پیتے بچے تازہ لو بھول جائیں گی، بے ہوش ہو گئی، بچے ادھر پڑے ہیں، بیٹی ادھر پڑی ہے، ماں کو ہوش۔ یوم تزال کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها۔ ماں کے پیٹ کی امانتیں وہ جا پڑے گی۔ اب میں زیادہ کھول کے لفظ نہیں بول سکتا، سمجھدار ہے۔ امانتیں وہ گئی، پیٹ والی امانت، ہوش نہیں ہے، میری پیٹ والی امانت بھی گئی۔ یہ قیامت کا منظر ہوگا، بلکہ آگے اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخی۔ آج تو کہتا ہے نا میری برادری ہے، میرے رشتہ دار ہیں، میرے بھائی بند ہیں، میرے بازو ہیں، میری بیک بون ہے۔ تیری بیک بون ٹوٹ جائے گی، تیرے بازو کٹ جائیں گے، تیرا کوئی رشتہ تیرے کام۔ حافظ صاحب کی بلاکاری صاحب بیٹھے ہیں، حضور یوم یفر المرء من اخی، بھائی بھائی کو چھوڑ کے بھاگے گا کہ کہیں آج نیکی نہ مانگے۔ یوم یفر المرء من اخی، یہ کس کا کلام ہے؟ شکر، ہاں یہ میاں صاحب کا کلام نہیں ہے، اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے، وہ بھی ہماری جان ہے، لیکن قرآن کیونکہ وہاں غلطی کا امکان ہے، یہاں امپاسبل غلطی کا دخل ہے ہی۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ ناقابل چیلنج قرآن۔ مسٹر گوئٹے جرمنی کا مفکر کہا کرتا تھا کہ یہ جو قرآن ہے نا، قرآن، حالانکہ وہ جرمن تھا، ڈچ زبان میں ترجمہ پڑھتا تھا، وہ کہتا تھا جب میں قرآن کا ڈچ زبان میں جرمن میں اپنا ترجمہ پڑھتا ہوں، ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں، میرے سینے میں، میرے جسم میں، میری روح وجد میں آ کر ناچنا شروع کر دیتی۔ گرو نانک کو کسی نے کہا تھا، نانک جی، گرو جی تسی انجیل بھی پڑھی، تسا زبور بھی پڑھی، تسی قرآن بھی پڑھیا، تسی یانگ بھی پڑھی، تسی پایانگ بھی پڑھی، تسی گرنتھ بھی تواڈی تے تسی وید بھی سارے پڑھے، تسی ہر سیڑھی تے چڑھے، پر اے دسو کتے چاسی آئی؟ گرو نانک نے جواب دیا، سکھوں کے گرو نے، اس نے کہا تورات پڑھی رکھ دی، انجیل پڑھی دھر دی، وید پڑھے اوپر ٹکا دیے، گرنتھ میری اپنی ہے، لیکن اس نے کہا قرآن کو جب سے پڑھنا شروع فرمایا ہے آج تک ناغا نہیں آیا ہے۔ پروفیسر رام داس دلی یونیورسٹی کا ہندو پروفیسر، اس سے کسی نے کہا ذرا کمپیریزن کر وید میں
اور قرآن میں اس نے کہا وید، کیونکہ ان کے کتابچے ہیں، کہا وید بھی اچھے ہیں پر قرآن کی بھاشا بڑی سندر ہے۔ مسلمانوں، ہندو بول رہا ہے قرآن کی بھاشا سندر سونی، قرآن کی زبان ککھ سواد مشری اندر تے کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں، میں نثار تیرے کلام پر، علم و فن کا شہنشاہ بولا، نبی کا گدا بولا، اپنا احمد رضا بولا۔ اب سوچو کیا بولا، کروں تیرے نام، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رو رو کے کہا کرتے تھے، کہتے تھے بھول دے نہیں او بول مٹھڑے ڈھول دے، یہ میرے رب کے بول ہیں، یہ چاندی نہیں یہ سونے کے تول ہیں، مگر ہمارے دماغ ذرا گول مول ہے، اس لیے آپ سیف الملوک پہ تو مرتے ہیں، قرآن پہ توجہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس پہ بھی ہمیں اس میں بھی چاس ہے، پر قرآن میں وکری رس، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے قرآن سن لو، پھر شہزاد مدنی صاحب آئیں گے، وہ آپ کو کلام بھی سنائیں گے، وہ بھی سبحان اللہ، پر یہ الحمدللہ، کیونکہ وہ کلام ہوگا بندوں کا، یہ کلام ہے بندہ نواز کا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دے اتے بھی تھوڑا جا اینج کر لیا کر، نیرے ہو دے اتے کبوتر اڑا دے رہے ہیں، نہیں سبحان اللہ، اور کھول کے آکھیے تو میرا کبھی ایک ہی ہوگی۔ سن رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ، آپ سن رہے ہیں الحمدللہ۔ اور فرمایا میرے سونے اللہ نے بولا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ۔ ویسے آپ یہ بتائیں کہ قرآن میں سر ہے کہ نہیں؟ تسی غور نہیں فرماتے، ورنہ جیڑا اے دے وچ ردم میں کسے کلام دے وچ کتے انہا دم میں، جیڑا قرآن وچ میں جیڑی آیت پڑھی ہے دے ہوتے غور کرو، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ آبشار ہے، یہ کس کی پکار ہے، بول رہا پروردگار ہے، بھائی بھائی کو چھوڑ کے بھاگے گا، یفر الفر یفر فرار، بھاگے، صرف بھائی نہیں بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں اولاد کو تاک کے بھاگے گی، کہیں میرے بچے ایک نیکی نہ مانگے، باپ اولاد سے بھاگے گا، اولاد باپ سے بھاگے گی، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ انتے سعودیہ تو لے کے یو کے تک دے پھیرے پاندے ہیں جو بیگم صاحبانو سونا لے کے دے رہے ہیں، اس دن اے بھی صرف نسے گی نہیں، آنکھیں دی رب آئی نو چوک کے دو لاکھ جپا، اے دے بدلے میں نو جنت پوچھا، ٹوٹ گئے
میرا سب زور جاتا رہا، کوئی میرے کام نہ آیا۔ آگے سنو، میرا اللہ بتا رہا ہے، فرمایا وَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ۔ مائیں اپنے بچے اٹھا کے اچھال کے کہیں گی مولا ان کو دوزخ میں پھینک، ان کے بدلے ہمیں چھوڑ۔ میرے سید پور کے مسلمانوں، کوئی رٹا کے مسلمانوں، پیارے کشمیر کے مسلمانوں، مجھے بتاؤ جب ماں دشمن ہو گئی کون نبھائے گا؟ کوئی رشتہ پھر لو یفتدی۔ علماء بیٹھے ہیں یہاں، قراء حفاظ کرام تشریف فرما ہے، پوچھنا ان سے کل کہ کیا کہہ گیا رات کو وہ فقیر؟ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی۔ انتے آدھے ہیں میں راجپوت، تو کون ہے؟ میں راجہ، تو کون ہے؟ میں خواجہ، تو کون ہے؟ میں پیر، میں مولانا۔ رب فرماتا ہے کل جب پکڑوں گا نا تیری گردن سے تو ہر بندہ چیخ کے کہے گا مولا میرا سارا خاندان، میرا سارا قبیلہ، میری ساری قوم دوزخ کا ایندھن بنا دے، مجھے چھوڑ دے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي۔ جب یہ حال ہے بلکہ اس سے بھی آگے زوال ہے کہ فرمایا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ۔ کیوں قاری صاحب یہ آیت ہے قرآن؟ میں قرآن پاک کا نوکری کر رہا ہوں تاکہ میرا کل قیامت کے دن آئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، کل قیامت کے دن میرا نبی کہیں یہ نہ کہہ اٹھے قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ میرے اللہ میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ قبلہ کا سب یہ بھی آیت ہے قرآن کی، ہم تو مارے جائیں گے اگر حضور نے بھی کہہ دیا میری امت نے قرآن۔ خدا کے لیے نعتیں ضرور سنا کرو، جی بھر کے سنا کرو، لیکن قرآن کو بھی کھولا کرو، اس سے بھی بولا کرو۔ حضرت سفیان ابن عیینہ رومی سارے بزرگ کہتے ہیں جس گھر میں قرآن موجود ہے وہ سمجھے میرے گھر میں رحمان موجود ہے۔ میں نے جان کے، میں نے حضرت سے بھی پوچھا، جمیل صاحب سے بھی انڈائریکٹ پوچھا مجھے کیا کہنا ہے، انہوں نے کہا جو کچھ کہنا ہے تجھے کہنا ہے۔ تو پھر اس لیے مجھے پھر یہ کہنا پڑ رہا، مجھے اختیار دیا گیا کہ یہ ہر سال ہم جلسہ کرتے ہیں تو آج تجھے نصیب سے بلا ہی لیا ہے تو کچھ بول جا، یہ بند گٹھڑی کھول جا، چند موتی جو تیری جیب میں ہیں یہ رول جا، تو بھی کچھ بول جا۔ اس لیے میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، جڑے ستے ہاتھ کھڑا کرو۔ میں نے ویسے چٹکی کاٹی ہے، گھبرائے میں، وہ اس لیے کاٹی ہے کہ تاکہ آپ تازہ دم ہو جائیں، اور کوئی میرا مطلب نہیں، مجھے پتا ہے آپ جاگ رہے ہیں الحمدللہ۔ میں نے کیا کہہ رہا، تسی بھول گئے تھے، اسی رول گئے۔ کون سی آیت پڑھ رہا؟ وجیع یوم، برادری کم آ گئی ہے، وجیع یومئذ بجہنم۔ اصل میں مسلسل نہیں چل رہا، کلیجہ پھٹ بھی جاتا،
اللہ فرما رہا ہے جہنم کو رب بلایا جائے گا، جہنم کو 70,000 تنابیں ڈال کے فرشتے جہنم کو کھینچیں گے، وہ ڈر کے گھبرائے گی، آواز آئے گی اسے بھی میری دربار میں پیش کرو۔ جہنم ہر چیز مخلوق ہے، ہر چیز رب کی سنتی ہے، تیری میری نہیں سنتی، اس کی سنتی ہے۔ جہنم جب سنے گی کہ رب کے ہاں پیشی ہے، حضرت جنید بغدادی کا آخری وقت آیا، لگے کانپنے۔ کسی نے کہا جنید تو بھی کانپ رہا ہے، خیر ہے؟ کہا ہوا چل پڑی ہے لیکن پتہ نہیں مثال کی ہے کہ فراق کی، پتہ نہیں ملنا ہے کہ بچھڑنا ہے۔ آگے عادل جج بیٹھا ہے، سخت بہت ہے، کہیں یہ نہ کہہ دے کہ چل میں نے تیری ایک بھی نیکی قبول نہیں کی تو میرا کیا بنے گا؟ سن رہے ہو؟ یہ سب سے بڑا ولی، اس کو جنید کہتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی نے جب حضرت عمر فاروق نے کہا تھا اویس یہ چادریں لے لے، اویس کرنی نے ایسے دیکھ کے کہا عمر ہوش کر، یہ لیریں یہ ٹاکیاں جو میں نے کٹھی کر کے چادریں بنائی ہوئی ہیں، جب یہ پھٹ جائیں گی پھر بھی تجھ سے نہیں لوں گا، پھر سی لوں گا، انہی ٹاکیوں میں جی لوں گا۔ کہا تو چادریں نہیں کیوں نہیں لے لیتا؟ کہا اتنا ٹائم کس کے پاس ہے، پتہ نہیں کب بلا لے۔ ہم نکمے جن کے پلے ہے ہی کک۔ اویس کون ہے جانتے ہو؟ جب جنت میں چلے جائیں گے نا سارے امتی، دا اینڈ، آخر کار سارے بخشے جائیں گے، حضور جنت میں ایسے نگاہ ڈالیں گے، جستجو تلاش، رب پوچھے گا سونیا سارے لے گیا کہ ہون کی پہ لگنا، نہ کچے چھوڑے نہیں نہ پکے، کچرا بچرا بھی لے گیا، اور سے اور کوئی رٹے والے بھی لے گیا۔ اس سارے انگلینڈ والے سارے لے گئے، یورپ والے جنہیں ایک باری کلمہ پڑھیا سی دل نہ لو بھی لے گئے، ہون کی پہ لبنا ہے۔ حضور عرض کریں گے مولا سارے آ گئے تیری مہربانی، اویس نہیں مل رہا، اویس نہیں مل رہا۔ اللہ پاک بولے گا وہاں وہ چھپا رہا، یہاں ہم نے چھپا لیا۔ میرے مولا سے میرے حضور عرض کریں گے بے نیازہ میں نے تے تکا دے، تو بے شک چھپا دے مجھے تو دکھا دے، چین تو آئے میرا یار بھی آ گیا، بھئی یار ہوئے تیرے انجدہ۔ آواز آئے گی فی مقعد صدق عند ملیک محترم، سونے آتے عرشہ دے تھلے تا پھر اپنی غلامی دے مزے چاک کہ اسا تیرے غلاماں نو تیرے صدقے کتھے پڑا چھڑے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے۔ یہ سلطانیہ ینگ سوسائٹی کے بچے انہوں نے میرا نبی نہیں دیکھا، جمیل صاحب آپ نے بھی نہیں دیکھا، اس نکمے نے بھی نہیں دیکھا، حضرت صاحب آپ نے نہیں، میرے پیاروں آپ نے نہیں دیکھا، لیکن اتنی دیر سے جم کے بیٹھے آپ گرم رضائیاں چھوڑ کے گھر سے کوئی سائیکل پہ کوئی موٹر سائیکل پہ اتنی اونچ نیچ لائیاں لاہاں چاڑھاں چڑھاں پتھروں سے اوپر چل کے یہاں آ کے کیوں بیٹھے ہو؟ صرف اس لیے
جاواں گے یار دیاں گلاں سنن۔ اور آپ میری شکل دیکھنے تو نہیں آئے، آپ مجھ سے زیادہ سونے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ذات ضربا یضرب چھڑ ملا، ذات ضربا یضرب چھڑ ملا، تے وہ عشق دا باب پڑھا سن۔ جڑے میرے نال دے مدرسے پڑھے ہیں انہوں نے چوکھا سمجھ آنا۔ ذات ضربا یضرب چھڑ ملا، تے وہ عشق دا باب پڑھا سن۔ شرع جامیاں دے دیا ذوق نہیں، کوئی عشق دا جام پلا سن۔ الکلمۃ لفظ ہے بحث لفظی، حرف مانوی دے وہ سمجھا سن۔ خط محمدہ چھڑ درس سارے، کوئی یار دی گل سنا سن۔ سبحان اللہ۔ مجھے پتا ہے آپ میرے نبی کے لیے آئے ہیں، بالکل بالکل پتا ہے آپ جمیل صاحب کا منہ دیکھنے نہیں آئے، آپ سلطان یا سوسائٹی کا منہ دیکھنے ان کے لیے نہیں آئے، بلکہ آپ کن کے لیے بولا کرتے تھے بریلی والے، جن کے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم، وجود و عدم حدوث و قدم، جہاں میں آیا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں۔ اللہ جہنم کو بلوا رہا۔ اب جہنم جب سنے گی کہ رب کے ہاں پیشی ہے، جہنم کی چیخ نکلے، پھر چیخ تین چیخیں مارے۔ تو اور میں کس کھیت کی مولی ہے، اس کی چیخیں حالانکہ 100 سال کے فاصلے پہ ہوگی۔ یہ حدیث حضرت ابی بن کعب اس کے راوی، اتنی دور سے چیخ پڑے گی لوگوں کے کلیجے سینے سے نکل کے گلے میں اڑ جائیں گے۔ ملک مقرب اونچے فرشتے عرشی وہ سجدے میں جا گریں گے، رسول نبی بھی سجدے میں جا پڑیں گے، اور پھر آواز گونجے گی آج کوئی نہیں بخشا جائے گا، نا امیدی چھا جائے گی۔ فرشتے کہیں گے آج نجات ہو ہی نہیں سکتی، کوئی نہیں بخشا جائے گا، یہاں تک کہ ہر کوئی کانپ رہا ہوگا۔ کانپتے کانپتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ حوصلہ کر کے جاہیم الہی کے سامنے گریں گے، گھٹنے ایسے ہاتھ جڑے ہوئے، رنگ اڑے ہوئے، اور کہیں گے کیا؟ کہیں گے لا اسألک اليوم الا نفسی، مولا خلیل تو ہوں لیکن آج یہ بھی نہیں بتاتا، میں اپنا مقام نہیں بتاتا، آج میں نہ بیٹے نہ بیوی نہ بچے نہ امت کسی کی سفارش نہیں کرتا، الا نفسی، میرے اللہ صرف مجھے چھوڑ۔ سن رہے ہو کشمیر کے میرے پیارے بھائیوں،
خلیل اللہ یہ چنا ہوا نبی ہے. یہ 5 میں سے 1,24,000 میں سے 5 اولو العزم کیا کہہ رہے ہیں؟ گھٹنے خاک پر، نگاہ ذات پاک پر، رنگ اڑے ہوئے، ہاتھ جڑے ہوئے. خلیل اللہ گریں گے، وہ بھی یہی کہیں گے. حضرت میاں صاحب نے نقشہ کھینچ دیا، کہتے ہیں کہ انج دا بے بسی ہوئی کہ بس اسادہ بس نہ چلدا، بس اسادہ بس نہ چلدا تے کی تو سادہ کھونا لسے دا کی زور محمد نس جانا یارونا. حضرت عیسیٰ گریں گے، حضرت روح اللہ کلمت اللہ گریں گے گھٹنوں کے بل، اور ایک جملہ اور بڑھا دیں گے، کہیں گے مولا نہ امت نہ بیلی نہ ہمواری نہ دوست. اگلا جملہ کہیں گے آج میری ماں مریم بھی آ جائے میں ماں کی بھی سفارش نہیں کروں گا، نام بھی نہیں دوں گا، صرف مجھے چھوڑ دے. اتنے میں کملی والا آئے گا، رنگ محفل مجلس محشر کا بدل جائے گا. اوڑھ کر کالا کمبل وہ آ جائیں گے، بدل جائے گا. میدان محشر کا نقشہ بدل جائے گا. کملی والا آئے گا، سرے نیاز جھکائے گا، سرے نیاز جھکا کے عاجزی سے سر اٹھائے گا، اپنے نوری کفوری ہونٹوں کو ہلائے گا، اور زبان پہ یہ کلمہ آئے گا، لا اسألک اليوم نفسی. میرے رب میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا. آپ سمجھ گئے؟ سب کہہ رہے ہیں ہمیں معاف کر، حضور کہہ رہے ہیں مولا اپنی میں گل ہی نہیں کرتا، اپنا میں نام بھی نہیں لیتا. اب کائنات انگلیاں دانتوں میں دبائے گی، پوری حشر کی بزم سر اٹھائے گی. او دیکھو بات بدل گئی، ذات بدل گئی. لا اسألک اليوم نفسی، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا. پوری محشر میں سناٹا تاری، ہر کوئی حیرت کے سمندر میں گم کہ اگر اپنے لیے نہیں مانگتے تو کون ان کے ہونٹوں پہ مچلے گا، کون ان کے لبوں پہ آئے گا. کوئی سوچ رہا تھا کہیں گے میری بیٹیاں چھوڑ، کوئی سوچ رہا ہوگا کہ کہیں گے میرے گھر والے، میرے اہل بیت، میرے صحابہ، لیکن اچانک آواز پھر گونجی کہ اللہم لا اسألک اليوم نفسی. ابھی کائنات کے کان گوش پر آواز کہ بدلا مدنی کا انداز، اور آئی محبوب کی آواز، بج اٹھا فطرت کا ساز. ابھی کلام کا ہوا آغاز، اور وہ لفظ بن گئے غماز. یہ ہے لا مکان کا یکا تاز. میرے نبی کا انداز، کس کا نام آئے گا، مدینے والا کس کے نعرے لگائے گا. ابھی سوچ میں تھے کہ آواز گونجی امتی امتی امتی.